حمد و صلاۃ کے بعد ماشاءاللہ بڑی مسجد کی انتظامیہ اور ان کے تمام معاونین قابل مبارکباد ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، خواہ ربیع الاول شریف کا ہو، خواہ محرم الحرام کا ہو، خواہ معراج اور ان کے ذریعے بندگان خدا کے قلوب کو روشن و منور کرتے ہیں اللہ کے مقبولوں کے ذکر سے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے اس حدیث، آج میں اس حدیث سے تشریح کروں گا آپ کی خدمت میں، یہی میری تقریر کا موضوع ہے۔ کئی جملے ہیں اس کے اندر، اس حدیث مبارک کے اندر۔ پہلا جملہ ہے حسین منی و انا من حسین۔ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا مطلب اس کا کہ حسین مجھ سے ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، اس کو دو مسئلہ، میرے ساتھ اگر محبت ہے تو سمجھ لو حسین سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اگر مجھ سے نفرت رکھتے ہو تو پھر حسین سے بھی نفرت ہوگی تمہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے محبت ہو اور حسین سے محبت نہ ہو، مجھ سے عقیدت ہو اور حسین سے عقیدت ہو، میرا اور حسین کا ایک معاملہ ہے۔ دیکھیے مشہور حدیث ہے، آپ نے یہ اکثر سنی ہوگی علماء کرام، اللہ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور مقرب بننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اے اللہ تو سو ہاتھ سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، گوشت اور گوشت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کسی کے مثل نہیں، کائنات میں کسی چیز کے مثل نہیں، بے مثل ذات ہے، تو پھر وہ کیسے فرما رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں؟ علماء فرماتے ہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ کا ولی جب قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا، تو پھر اللہ کے صفات اس کے اندر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن طاقتیں پھر اللہ کی ہوتی ہے، اس کی زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کلام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کی زبان کے اوپر، زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو عینیت بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا اور اس کا معاملہ ایک ہو جاتا ہے، اس کے پاس میری طاقتیں ہوتی ہیں، وہ میرا محبوب اور میرا لاڈلا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ یہاں بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، میرا اور اس کا معاملہ علیحدہ مت سمجھنا۔ جس نے اس سے محبت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جو میرا پیارا ہو۔ اب اس حدیث کے اس جملے کے اندر یہ بتا دیا کہ میرا اور حسین کا معاملہ ایک ہے۔ اب کس محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی بتانا مقصود ہے کہ میری حسین کی محبت صرف مشتق محدود نہیں ہے۔ میں نے جو کہا ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین کا میرا معاملہ ایک ہے، حسین سے محبت میری محبت ہے۔ فرمایا اب یہ محبت مجھ تک باقی نہیں رہے گی اور مجھ تک تمام نہیں ہوگی، بلکہ یہ محبت رب تک پہنچے گی۔ جب حسین سے محبت کرو گے تو میری محبت بھی، اللہ کی محبت بھی تمہارے دل میں آتی ہے۔ یعنی یہ فائدہ ہوا حسین کی محبت سے کہ حسین کی محبت کرنے والا اللہ کا محبت بھی اس کے دل میں ہوگی، اللہ کے محبوب کی محبت بھی دل میں ہوگی، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی دل میں تو اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر حضور کی محبت بھی اس کو مل گئی، اللہ کی محبت بھی اس کو مل گئی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے تو باقاعدہ دعا کی تھی، اللہم انی احبہما فحب من یحبہما، اللہ میں حسن و حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا دے۔ حضور دعا کریں بھلا دعا قبول نہ ہو، دعا قبول ہو گئی، حضور نے پیارا بنا لیا۔ اے اللہ صرف ان کو نہیں
بلکہ جو حسین اور حسن سے محبت کرے اس کو بھی اپنا پیارا بنا دے۔ امام حسن حسین سے جو محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے۔ ہم اسی لیے محفل سجاتے ہیں کہ تاکہ محفل سجا کر امام حسین کی یاد میں اپنی محبت کا، اپنی ارادت کا، اپنی عقیدت کا امام عالی مقام سے اظہار کر لیں، تاکہ حضور کے اس دعا کے مطابق اللہ کے محبوب ہم بھی بنتے چلے جائیں۔ جو سجاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جو امام حسین کی یاد میں محفل منعقد کرتے ہیں، ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، کھانا پا کے تقسیم کرتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے ان کے لیے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے محبوب بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ۔ پھر تیسرا جملہ سنیے، اسی حدیث کا تیسرا جملہ، حضور نے فرمایا کہ حسین میرا سبت ہے۔ سبت عربی کے اندر کہتے ہیں، اس کے کئی معنی عربی کے اندر۔ سبت ویسے تو عربی کے اندر نواسے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن عربی تو بڑی جامع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عین لفظ ہے عربی کے اندر، اس کے معنی عربی کے اندر چشمے کے بھی ہیں، عین کے معنی آنکھ کے بھی ہیں، عین کے معنی گھٹنے کے بھی ہیں۔ لفظ ایک ہے بھائی، عین یہ نون، اس کے کئی معنی۔ اسی طرح سبت عربی کا لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حسین جو یہ سبت ہے میرا، سبت فرمایا، سبت کے معنی عربی کے اندر نواسے کے بھی آتے ہیں، سبت کے معنی عربی کے اندر قبیلے کے بھی آتے ہیں، اور سبت کے معنی عربی کے اندر امت کے بھی آتے ہیں۔ سبت کے معنی عربی کے اندر امت کے بھی آتے ہیں، قبیلے کے بھی آتے ہیں، نواسے کے، اور تینوں معنی یہاں امام حسین پر ثابت آ رہے ہیں۔ پہلے معنی فرمایا میرا نواسا۔ سوال یہ تو سب جانتے تھے، یہ تو دنیا کو پتہ ہے۔ دیکھیے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کا بیٹا ظاہر بات ہے حضور کا نواسا ہی ہوگا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حسین میرا نواسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ نواسا یا بیٹا یا پوتا کہلانے کا وہی مستحق ہوتا ہے جو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلے۔ اگر نہیں چلتا تو وہ بیٹا کہلانے کا مستحق ہی نہیں، وہ نواسا کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، طوفان نوح تھا، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا دیکھو آ جاؤ کشتی کے نبی، کلمہ پڑھ لو، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، مجھے نبی مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، بات ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی موج آئی، اس نے کہا پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ سے بڑی موج آئی، اس میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب حضرت نوح کیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ تو نے تو کہا تھا میرے اہل خانہ کو تو بچا لے گا، یہ میرے اہل خانہ میں سے تھا، میرا بچہ تھا، میرا بیٹا تھا، اس کو تو بچا لیتا۔ اللہ نے کیا فرمایا، جواب کیا دیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تو تمہارے خاندان میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، یہ تو تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، فرمایا لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے طریقے پر نہیں چل رہا، اگر تمہارے طریقے پر چلتا تو تمہارا بیٹا ہوتا، اب تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ میرے طریقے پر چل رہا ہے، میرے راستے پر چل رہا ہے، میں نے زندگی کے اندر جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا ہے، میرا بیٹا بھی کربلا میں میدان میں اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرے، جو جو صفات میری ہیں وہ اس کے اندر جلوہ کر ہوں گی۔ یہ صحیح معنوں کے اندر، صحیح معنوں کے اندر میرا جانشین ہے، میرے افعال اور عادات اور میرے مشن کو سنبھالنے والا میرا بیٹا، اس لیے فرمایا یہ میرا نواسا ہے کہ میرے طریقے پر چلنا ہے۔ اسی لیے کہا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے دیوان اقبال کے اندر حضرت امام عالی مقام کی شان بیان کی، تو شان بیان کرتے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول،
اور سرو آزاد بستان رسول. فرمایا یہ عاشقوں کے امام ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بطول کے بیٹے ہی ہے. اور میرے آقا کا جو گلستان ہے اس کے اندر کئی کلیاں ہیں، اس میں کئی پھول ہیں، اس میں کئی درخت ہیں. اس کا سب سے بڑا جو درخت ہے اور سر ہے وہ امام حسین کی ذات گرامی. اللہ سرو آزاد بستان رسول. گلشن مصطفی کا حسین پھول تھے جنہوں نے اس گلشن کی آبیاری کی، اپنے خون سے آبیاری کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا. سب فرمایا. دوسرے معنی سب کے علماء فرماتے ہیں قبیلے کے آتے. قبیلہ کیوں فرمایا ان کو کہ یہ پورا قبیلہ ہے؟ فرمایا میرا جو اشارہ اس طرف ہے، حضور نے سب کیا کہ یہ فرما دیا کہ میری جو نسل چلے گی وہ امام حسین سے چلے گی. نسل لوگوں کی نسل تو لڑکے سے چلتی ہے نا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی. فاطمہ کا بیٹا وہ حسین اور حسن، ان سے میری نسل چلے گی. تو قبیلہ کہہ کے فرما دیا کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کوئی میری نسل کا ملے گا وہ امام حسن امام حسین کے ذریعے ملے گا. اس سے سب فرمایا. اور تیسرے معنی سب کے علماء فرماتے ہیں امت کے. اب امت کیوں فرمایا؟ امت تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو امت کہا جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ پوری امت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امت فرمایا. فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہمارے قاری صاحب نے کتنی اچھی، اعظم صاحب نے نعت سنا، یہ آپ نے سبحان اللہ کہہ کے نہیں پڑا. ذرا محبت سے بیٹھا کریں تو مزہ تو آئے نا محفل کے اندر. قرآن پڑھا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، ان کی تعریف ہو تو دل سے نکلتی ہے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہاں 6 صفت اللہ نے حضرت ابراہیم کی ساتھ میں بیان فرمائی. قناعت پسند ہیں، ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہمارے سوا کسی کی طرف نہیں، ان کی توجہ ہے. اور ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ یہ امت ہیں. ابراہیم کانا امت ہے. یہ اے اللہ، یہ تو امت کے امام ہیں، یہ تو امت کے نبی بن کر آئے ہیں، یہ تو ہم اپنے امت کے رسول بن کر آئے ہیں، اور تو ان کو امت فرما رہا ہے. ان کو امت کیوں کہا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے اندر مختلف لوگ ہیں، مختلف صلاحیتوں والے، مختلف شانے والے. کوئی بہت بڑا عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے. کوئی بہت بڑا زاہد ہے، زہد اختیار کرنے والا ہے. کوئی ان کی امت کے اندر شب زندہ دار ہے، ساری رات جاگنے والا ہے. کوئی صائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، ساری زندگی دنوں میں روزے رکھنے والا ہے. کوئی ان کی امت کے اندر ایسا تھا کہ جو بہت بڑا صبر کرنے والا تھا. کوئی ایسا تھا ان کی امت کے اندر بہت بڑا شکر کرنے والا تھا، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا تھا. کوئی بہت بڑا ان کی امت میں ایسا تھا توکل کرنے والا تھا. یعنی مختلف صفات کے حامل ان کے امتی تھے. ان کی امت کے اندر ان کے امتی مختلف کمالات کے حامل تھے، مختلف فضیلتوں کے حامل تھے. تو یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امت کہہ کے یہ بتا دیا کہ تمہاری امت میں جو فضیلت رکھنے والے ہیں، جو کمالات رکھنے والے ہیں، جو اوصاف جمیلہ رکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے اندر جمع. اس لیے ابراہیم کی ایک ذات جو ہے وہ خود امت ہے، وہ خود امت ہے. اور یہی میرے مصطفیٰ نے یہاں فرمایا. اس نے فرمایا سب تم
کہ میرا حسین جو ہے یہ تو امت ہے، سب کے معنی امت کے بھی ہیں، یہ میرا امت ہے. کیا مطلب؟ کہ میری امت کے اندر بے شمار لوگ آئیں گے، بے شمار لوگ آئیں گے. کسی کوئی شان ہوگی، کوئی جناب توکل کے اندر اپنی شان رکھتا ہوگا، کوئی صبر کے اندر اپنی شان رکھتا ہوگا، کوئی شکر کے اندر اپنی شان رکھتا ہوگا، کوئی جناب عبادت کے اندر اپنی شان رکھتا ہوگا، کوئی علم کے اندر اپنا مقام رکھتا ہوگا، کوئی فقہ کے اندر اپنا مقام رکھتا ہوگا. جس کے میری امت کے اندر جو مقام ہوں گے، جو مرتبے ہوں گے، جو شانیں ہوں گی، جو اوصاف ہوں گے، جو کمالات ہوں گے، وہ سارے امت کے کمال اس میرے نواز سے حسین کے اندر جمع. اللہ. اور آپ دیکھ لیں امام حسین کی سیرت مقدسہ کے اندر علم کے اندر بھی جواب نہیں تھا. جس کی زبان کو میرے مصطفیٰ چوسیں اس کے علم کا کیا مقام ہوگا، تو اس کے علم کی کیا شان ہوگی. جس کو میرے مصطفیٰ اپنے کندھے پر بٹھائیں اس کی عظمت کا کیا مقام ہوگا. ان کے علم کی بھی جواب نہیں، ان کے صبر کا جواب نہیں، ان کے شکر کا جواب نہیں. اللہ. ان کے توکل کا بھی جواب نہیں. کیا توکل کا عالم تھا اور کیا صبر کا عالم تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رات تھی عاشورہ کی، آنکھ لگ گئی، امام عالی مقام بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، آنکھ لگی. حضرت بی بی زینب نے اٹھایا کہ شور ہو رہا ہے، کچھ حملہ کرنے والے ہیں ابن سعد. آپ نے فرمایا کہ میں نے آنکھ لگ گئی تھی، نانا جان کی زیارت ہوئی ہے. اور نانا جان نے فرمایا بیٹا فکر مت کرو، ہمارے پاس آنے والے ہو تم، اب ہمارے پاس آنے والے ہو. تو میں تو اپنے آقا کے پاس جانے والا ہوں. ان کا یہ تو بڑی مصیبت کی گھڑی ہوگی اگر آپ بھی نہ ہوئے تو. امام نے فرمایا صبر کرنا. اللہ. ایسا کوئی صبر دنیا میں کر کے دکھائے. فرمایا صبر کرنا، صبر کا درس دے رہے ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا کہ ان سے کہو، حضرت عباس کو بھیجا، جاؤ ان کو کہو جا کے ایک رات مجھے اور دے دیں تاکہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر لوں. میں ساری زندگی عبادت کی تھی، فرمایا ایک رات اور دے دو تاکہ اپنے رب کی عبادت کر لوں. صبح جو چاہے کر لینا، جانا تو ہے اپنے نانا جان کے پاس، لیکن عبادت ایک رات تو عبادت کر. اب آپ اندازہ کیجئے اس واقعے کے اندر صبر دیکھیے بے مثل بے مثال ہے، عبادت دیکھیے بے مثل بے مثال. ایسے موقع پر کس کو عبادت یاد رہتی ہے؟ ہمارے آدمی کو مارنے کے لیے آ جائے تو فرض نماز ہم بھول جائیں گے، نہ نماز یاد رہے گی، نہ روزہ یاد رہے گا، نہ تلاوت قرآن یاد رہے گی. اس مصیبت کے عالم کے اندر شب عاشور کے اندر بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا درس اپنے بہن کو دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں. اور پھر خود عالم یہ ہے کہ خود وہ رات بھی عبادت کے اندر بسر فرما رہے ہیں. جس رات کو اللہ کی عبادت کے اندر بسر کر، آخری رات ہوگی یہ بھی اللہ کی یاد کے اندر بسر کر. اور پھر ان سے مہلت لی، اس رات مجھے مہلت دو کہ میں عبادت کروں اللہ کی. انہوں نے مہلت دی اور آپ عبادت کرتے ہیں اس رات کے اندر. آپ کا صبر بھی بے مثال تھا، آپ کی عبادت بھی بے مثل و بے مثال تھی. اور پھر جب آپ عاشور کے دن آپ جب وہ آ گیا اور بیٹھ گیا اور آپ کو شہید کرنے لگا، آپ نے فرمایا کیا وقت ہے؟ کہا ظہر کا وقت. کہا مجھے اتنا وقت دو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں. آپ اندازہ کریں اس وقت بھی عبادت یاد. ہمیں اچھے وقت کے اندر عبادت یاد نہیں رہتی، آرام اور سکون کے وقت میں عبادت یاد نہیں. اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت کے اندر عبادت کو نماز کو یاد رکھے ہیں. یہ سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سبق ہے. امام کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ان کی یاد میں ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کی یاد میں جناب حلیم بھی بناتے ہیں، ان کی یاد کے اندر کھانے بھی پکاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ثواب بھی پہنچاتے ہیں پڑھ کر کچھ نہ کچھ. لیکن ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی نماز. نماز ہم نہیں پڑھتے. امام عالی مقام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا کیا، صبر کے اندر میں بتا دیا، عبادت بھی بتا دی کہ اس کا نام عبادت ہے، اس طرح عبادت کی جاتی ہے کہ کیسا ہی کڑا وقت ہو، کیسا ہی مشکل وقت ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑ. اللہ اکبر.
تو صبر کے اندر بھی جواب نہیں تھا، شکر کے اندر بھی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ جب علی اصغر کو لے کے آئے، اس کے حلق میں تو پانی ڈال دو، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تیر آ کے لگتا ہے حلقوم کے اندر علی اصغر کے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، آپ خون اپنا اس کے لے کر اپنے ہاتھ مبارک کے اندر آسمان پہ اچھال دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ بھی تیری امانت، اس کو بھی تیرے سپرد کر دیا۔ کیا استقامت ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا سب تم میرا بیٹا یہ سب ہے، امت ہے، امت کے اندر جو جو کمالات تمہیں ملیں گے وہ سارے کمالات میرے بیٹے کے اندر جمع ہو۔ نہ ایسا صبر تمہیں نظر آئے گا کہیں، نہ ایسا شکر کہیں کے نظر آئے گا، نہ ہی ایسی استقامت تمہیں نظر آئے گی، نہ ایسی عبادت تمہیں نظر آئے گی۔ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا جیسے امام عالی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھا دیا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کر کے دکھایا، تمام اپنے اہل خانہ کو کٹا کر اللہ کی راہ کے اندر پھر سجدہ کیا۔ ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا جیسے امام عالی مقام نے سجدہ کیا۔ تو عبادت کے اندر بھی بے مثل، صبر کے اندر بھی بے مثل مثال، شکر کے اندر بھی، استقامت کے اندر بھی بے مثل۔ اسی میرے آقا نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سب امت ہے، امت کے اندر جو جو کمالات نظر آئیں گے وہ سارے کمالات بدرج عتم اگر کسی ذات میں تو میرے اس نواسے کے اندر چلا۔ اور تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں سب تم کہنے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ امت کے اندر جو دوسری وجہ امت کہنے کی اور سب کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کام سارے لوگ مل کر کرتے ہیں وہ میرے اکیلے بیٹے نے کر دی۔ اس لیے امت کا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو کر جو کام کرتے ہیں وہ میرے اکیلے بیٹے نے کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ایک ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا اکیلا تو کام آسان نہیں، اکیلا تو کام کسی کے بس کا نہیں۔ جب انسان کسی سے لڑنے جاتا ہے، بڑی طاقت سے لڑنے جاتا ہے، لشکر جمع کرتا ہے، اسلحہ جمع کرتا ہے، ساتھی کو جمع کرتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں جناب، اسلحے جمع ہوتے ہیں، تیاری کر کے پھر ارے صاحب اس کا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے، ہندوستان تو بڑی طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں تو امریکہ کا مقابلہ کرنا، امریکہ تو بڑی طاقت رکھتا ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن یہاں امام عالی مقام مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تنہا تنہا۔ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، شیرخوار بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، کوئی اسلحہ پاس نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ایسے کیسے جنگ ہوگی؟ ایسے کیسے مقابلہ ہوگا؟ اتنی بڑی طاقت سے، یزید کی طاقت سے۔ وقت کا ظالم اور بادشاہ، ظالم حکمراں ہے، پوری قوت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، پولیس اس کے پاس ہے، عوام اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، خرید رہا لوگوں کو خرید کر امام عالی مقام کے مقابلے میں لا رہا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے امام عالی مقام تنہا جا رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے کربلا کے میدان میں اپنے نانا جان کے دین کی لاج رکھی۔ میرے آقا نے فرمایا سب تم یہ میرے بیٹا سب ہے، یہ پوری امت ہے، پوری امت بھی وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو میرے حسین نے اکیلے کام کر کے دکھا دیا۔ اتنی بڑی طاقت سے اکیلے مقابلہ کر لیا، اپنی جان نشاور کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے میرے مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھی۔ اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا مشکل تھا؟ ہر طرح کی پیشکش تھی، ہر طرح کی آفر تھی، جو عزت چاہیں، جو دولت چاہیں، جو عہدہ چاہیں، جو مقام چاہیں، آپ کے لیے حاضر ہے۔ صرف ایک شرط امام کے لیے، ایک شرط ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ کیا مشکل تھا اگر امام عالی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ سب کچھ مل جاتا دنیا کے اندر۔ لیکن نانا جان نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی تو میرے آقا ممبر چھوڑ کر نہیں اتر جایا کرتے تھے۔ حضرت امام عالی مقام آیا کرتے تھے تو حضور ممبر چھوڑ کر اپنی تقریر مبارک، اپنے بعد مبارک، اپنے خود مبارک چھوڑ کر اتر جایا کرتے تھے۔ امام عالی مقام کو اپنی گودی میں لیا کرتے تھے،
اور پھر فرمایا کرتے تھے لم اصبر، تمہیں تعجب ہوگا لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ حسین گرتا پڑتا آ رہا ہے اور اس کو میں ایسے چھوڑ دوں، اس لیے میں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا دیا، اس لیے میں نے اس کو اپنے گود میں اٹھا دیا۔ پتہ تھا میرے آقا کو کہ یہی میرا نواسا کربلا کے میدان میں میرے دین کی لاز رکھے گا، اس لیے اٹھایا اپنے کندھے کے اوپر، اس لیے اپنی گود کے اندر اٹھایا، اس لیے ناز اٹھائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہی بیٹا ہے جو بڑی بڑی مشکلیں اٹھائے گا، قربانیاں دے گا، اپنا پورا گھرانہ لٹا دے گا، لیکن میرے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ امام علی مقام نے اس دین کے لیے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، کیسی کیسی مسائل برداشت کیے، اور ہائے افسوس آج ہمارا عالم یہ کہ ہم اس دین کے لیے چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس نظام مصطفیٰ کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھرانہ لٹا دیا، اسی نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ورنہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے اسلام کا نظام تو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ جو یزید تھا اس نے تو حلال کو، آپ نے خود فرمایا اپنے خطبے میں، اس کی بیعت کیسے کر لوں، وہ تو حلال کو حرام کر رہا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے۔ اگر امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، کل کو لوگ یہی کہتے، آج بھی لوگ یہ کہتے نہیں یہ چیز تو حلال ہے، شراب تو حلال ہے، اس لیے کہ یزید نے حلال کر دی تھی اور امام علی مقام نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی، حضور کے نواسے نے اس پر تصدیق کر دی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ محارم سے، محرم سے نکاح کرنا اس کے دور کے اندر ہوا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کا اس سے بڑا بغاوت کیا ہوگی جو بغاوت کی تھی یزید نے؟ امام علی مقام اگر ہاتھ پر بیعت کر لیتے تصدیق ہو جاتی، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، جو کچھ قرآن میں سب غلط ہے، یزید نے کیا ہے اور امام علی مقام نے اس پر تصدیق کر دی، وہ صحیح ہے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ دین کو بچانے کے لیے، اسلام کے احکامات کو بچانے کے لیے اگر تمہیں سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو تم بھی اپنے دور میں قربان کر دیں۔ ہم سے قربانی جان کی تو ہم کیا دیں گے؟ ایک ووٹ کی قربانی ہم سے نہیں دی جاتی، ووٹ کی قربانی۔ اگر کوئی شخص کہنا صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے اس کو ووٹ دے دو، ارے میاں وہ تو ہمارا جاننے والا ہے، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے فلاں جگہ پر گلی بنا دی ہماری اور ہمارے ذرا وہ دو چار کام کر دیا، اور اسی کو ووٹ دیں گے، اگرچہ وہ غنڈہ ہو، ظالم ہو، کرپٹ ہو، پتہ نہیں کتنے پیسے وہ کھا گیا ہو، ووٹ اسی کو دیں گے۔ عزیزان من، یہ سبق ہے کربلا کا کہ ہمیں اسلام کے نظام کے لیے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہے، اس وقت مسئلے حل ہوں گے پاکستان کے، نہیں ہوں گے مسئلے حل کبھی بھی پاکستان کے۔ چور اور ڈاکو آتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، پاکستان کا نظام تباہ برباد کرتے رہیں گے، اور سارا گناہ ہمارے اور آپ کے سر ہوگا۔ یہ بیعت کرنا ووٹ دینا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اس کا مطلب بھی ووٹ دے دیا تھا اس کو، نہیں دیا آپ نے اس کو ووٹ، جان اپنی قربان کر دی۔ آج ہمارا عالم یہ کہ ہم جناب ایک اپنے چند پیسوں کے اوپر، چند ڈکوں کے اوپر، چند اپنی خواہشات کے اوپر، چند اپنے ذاتی مفاد کے اوپر اپنے اسلام کو قربان کر رہے ہیں۔ امام علی مقام دین کے احکامات پر اپنی جان کو قربان کر رہے تھے۔ عزیزان ایمان، یہ سبق ہے امام علی مقام کی زندگی کے اندر، اور ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ایک امام کی محبت کا اظہار کریں، امام سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن محبت کا اظہار دو طریقے سے، کہ ان کے طریقے پر بھی چلیں اور ان کی یاد بھی منائیں، ان کا ذکر بھی کریں، ان کے لیے فاتحہ بھی کچھ پہنچائیں، ان کے لیے کچھ پڑھ کے بھی پہنچائیں، کچھ ثواب بھی پہنچائیں، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دیں، کوئی نماز پڑھ کے ثواب پہنچا دیں، کچھ کھانا پکا کے ثواب پہنچا دیں۔ اول تو یہ جو 10 تاریخ ہے یہ بڑی مبارک تاریخ ہے، اور عالم اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ عالم کے اندر اس کی اہمیت ہے اس تاریخ کو۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس روز جو رزق کے اندر وسعت دے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشائش پیدا کر دے گا۔ کھلاؤ لوگ، امام علی مقام کی فاتح دلا کر لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اللہ برکت عطا کرتا ہے کھانے میں، اور رزق میں برکت ہو کے لاتا ہے، اور پھر کچھ پڑھ کے بھی ثواب پہنچا۔ حضرت شبلی بہت بڑے اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں، اب شبلی کا نام کون ہے جسے نہیں سنا ہوگا؟ یعنی ان کی عظمت کے لیے کہہ دینا کافی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشدوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کے جو اولیاء کرام سلسلے کے ہیں ان کے اندر آپ کا پیروں میں شمار ہوتا ہے، غوث پاک کے پیروں میں شمار ہوتا ہے حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت شبلی فرماتے کہ ایک روز مجھے زیارت ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور جب میں بڑھا آگے حضرت امام کے ہاتھ چومنے کے لیے تو امام نے مجھ سے چہرہ پھیر دیا. میں تو کانپ گیا کہ امام مجھ سے ناراض. یہ تو آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہی امام حسین سے محبت ہے. امام اگر ناراض ہو گئے تو پھر تو میری دنیا آخرت دونوں خراب ہو گئی. امام نے مجھ سے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اللہ کے ولی تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے. قدموں میں گر کر پوچھ رہے ہیں حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا جبلی تم سے غلطی نہیں ہوئی، تم مجھے ایک ثواب پہنچاتے ہو کچھ پڑھ کر، اور وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے چہرہ پھیر لیا ہے. جب قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا پھر تمہارا سامنا کروں گا. لوگوں نے پوچھا شبلی سے، شبلی وہ کون سا وظیفہ ہے جو تم پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہو؟ ثواب تو ہم بھی پہنچاتے ہیں، قل اللہ پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا، ثواب پہنچا دیا. تم نے ایسا کون سا عمل کر لیا کہ جس سے امام اتنے راضی ہوگا امام حسین؟ فرمایا کہ بدلہ جب تک نہیں دوں گا تمہارا سامنا نہیں کروں گا قیامت کے دن. وہ راز بتایا حضرت شبلی نے. فرمایا جب محرم شروع ہوتا ہے میں ہر روز رات کو 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں. ہر روز رات کو 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور اس طرح پڑھتا ہوں کہ ہر رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھ کے 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہوں. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہوں. 4 رکعت اس طرح پڑھ کے اس چاروں رکعت ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ قل، ہر رکعت میں 15 مرتبہ قل، پھر 4 رکعت پوری کر کے اس کا ثواب امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. امام نے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. کون سا مشکل کام ہے؟ 15-20 منٹ بھی نہیں لگتے اس کا. ہمیں بھی چاہیے اسی طرح پڑھیں. اسی طرح 4 رکعت پڑھ کے ہر رکعت کے الحمد شریف پڑھ کے 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے اس کا ثواب امام عالی مقام کو پہنچا دیں. کھانا وانا پکا کے پہنچا سکیں وہ بھی اچھا ہے. امام کی بات، امام کو کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ تو یہ دیکھیں گے کہ کس نے بھیجا ہے. ان کی نظر ہم پر ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. امام راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ حضور کی دعا ہے اللہ جو اس سے محبت کرے اس کو بھی تو اپنا پیارا بنا. تو امام کی نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو امام سے محبت دونوں طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عملی محبت بھی کریں اور زبانی محبت بھی کریں. امام کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ بھی پیش کریں، اور جو انہوں نے سبق دیا ہے اس سبق پر بھی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام